آگے بتاؤں گی کہ ان لاسز کو کم کرنے کے لیے کیا کیا تجاویز آئیں اور اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کو کابینہ نے کہا ہے. تو 28,400 اس وقت ڈیمانڈ ہے میگا واٹس کی جو پاکستان میں ہے, اور ایک غیر معمولی ہیٹ ویو موجودہ صورتحال ہے جس سے اس وقت چیلنجنگ سچویشن ہے, جس سے نمٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ان لاس فیڈرز کو نکال کر 25,600 ڈیمانڈ بنتی ہے جو اویلیبل اس وقت بجلی ہے, اور اس کے بعد جو سپلائی ہے اس وقت وہ 21,000 کے اوپر ہے. اور 21,000 سپلائی اور ڈیمانڈ 25,600 اگر ہو تو اس وقت جو گیپ ہے دونوں کے درمیان طلب کے اندر اور سپلائی کے اندر وہ 4,600 ہے. اور یہ اس وقت انرجی کا موجودہ پروفائل ہے جو عوام کو سمجھنا ضروری ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ایک تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا اس وقت گیپ ہے. دوسری بات کہ 4 سال کے اندر, اور یہ بالکل نہ لیا جائے کہ میں کوئی یہ کہہ رہی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ کیا اور اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے عوام کے لیے جو کابینہ کا فیصلہ ہے کہ یہ اگر سچویشن ہے تو اس کے اوپر کیا سلوشنز ہیں اور کس طرح ہم اس پوری سچویشن کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. اور کابینہ نے فوری جو عملی فیصلے کیے ہیں وہ بھی میں ابھی اس سے آگے آ کر بتاؤں گی کہ کس طرح اس سپلائی اور ڈیمانڈ کے گیپ کو ختم کرنا ہے. لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ 4 سال جو بجلی کی ڈیمانڈ اور سپلائی جو 2018 میں انسٹالڈ کیپیسٹی تھی جو بجلی سسٹم میں ڈالی گئی 14,000 میگا واٹ بجلی سسٹم میں ڈال کر ڈیمانڈ کو پورا کر کے جو لوڈ شیڈنگ پر قابو پایا گیا, اس کے بعد کیونکہ ڈیمانڈ ایک ایور انکریزنگ فینومینا ہے اور اس کے مطابق پلانٹس کو اور سسٹم کے اندر بجلی کو ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے, اور جس طرح کلائمیٹک چینجز آ رہے ہیں اس سے بھی جو فرق پڑتا ہے اس کو انسٹالڈ کیپیسٹی کو اس کے ساتھ ساتھ انکریز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے اندر جو میجر 3 موسٹ ایفیشینٹ جو پلانٹس شروع ہو چکے تھے جن کا فائنینشیل کلوزر ہو چکا تھا اور جن کا پورا پروسیس کمپلیٹ ہو کر وہ لائیو ہونے تھے, جس میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ تریمو کا ہے جو 1200 میگا واٹ بجلی کا منصوبہ تھا جو کہ LNG بیس تھا, اور وہ انیشلی دسمبر 2019 میں اس کی جو بجلی ہے وہ سسٹم کے اندر ڈلنی تھی, اور اس کے بعد اس کی ریوائز ڈیٹ مارچ 2020 تھی. تو یہ وہ منصوبہ تھا جو 2020 تک تھا جو ابھی تک لائیو نہیں ہوا. اس کے بعد جو شنگھائی الیکٹرک تھر کا منصوبہ ہے جو کول بیسڈ ہے وہ فیبرری 2022 کے اندر لائیو ہونا تھا, ایکٹیو ہونا تھا اور آپریشنل ہونا تھا کہ جو کہ نہیں ہو سکتا. پھر کروٹ جو ایک ہائیڈل انرجی کا پروجیکٹ ہے جو کہ 720 میگا واٹ کے اوپر مشتمل ہے, وہ بھی جنوری 2022 کے اندر آنا تھا. ان تمام چیزوں کو بتانا عوام کو اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف 2018 میں ڈیمانڈ کے مطابق بجلی کا بندوبست کیا گیا تھا, بلکہ یہ تمام وہ منصوبے ہیں جنہوں نے اگلے 3 سے 4 سال میں آپریشن ہو کر جو انکریزنگ ڈیمانڈ ہے اس کا بھی بندوبست کرنا تھا. یہ اس کے لیے بھی لانگ ٹرم پروجیکٹس کو شروع کیا گیا تھا کہ جو کہ ان تمام چیزوں کے سسٹم میں لانا تھا. اب اگر آپ سلائیڈز پر دیکھیں, اپنی سکرینز پر دیکھیں, تو آپ کو بتانا یہ امپورٹنٹ ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ہم نے اس مہینے اگر اس کو کمپیئر کیا جائے لاسٹ ایئر تو بجلی پچھلے سال سے زیادہ پروڈیوس کی ہے. اور یہ آپ سکرینز پر گرافز دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ ہے وہ بجلی کے دونوں منتھس کو ایکولی کمپیئر کرتا ہے, اور اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کو ڈیمانڈ کے مطابق جو انسٹالڈ اس وقت ہے جو اویلیبل بجلی ہے اس کو پروڈیوس کیا گیا ہے. لیکن اگر آپ اگلا چارٹ دیکھیں تو یہ صرف یہ نہیں کہ پچھلی حکومت نے یہ نہیں کیا جس کی وجہ سے موجودہ صورتحال پیدا ہوئی ہے, اور یہ ہو سکتا تھا کیونکہ یہ جن منصوبوں کا میں نے ذکر کیا یہ سسٹم کے اندر موجود تھے, ان کو آپریشنل کرنا تھا اور ان کو ان تاریخوں کو مکمل کر کے بجلی سسٹم میں ڈالنی تھی. اگر اب آپ دیکھیں کہ اگلا جو ہمارا اس وقت پلان ہے جس پہ کابینہ نے منظوری دی ہے اور فوری طور پر ان کے اوپر عمل درآمد کرانے کا کہا ہے, اور 2 دن وزیر اعظم نے اور کوئی کام نہیں کیا سوائے اس کے تمام مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے انہوں نے صرف لوڈ شیڈنگ کی جو پرابلم ہے اس وقت جو ملک بحران میں ہے, عوام, کاروباری حلقے, بزنس کمیونٹی, تاجر کمیونٹی, جس طرح وہ اس کا پورا ادراک یہ حکومت رکھتی ہے,
اور اس کو دیکھتے ہوئے 2 دن کے اندر اندر پورا ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر یہ ٹاسک کیا گیا تھا اور آج کابینہ نے ان کی اپروول دیا ہے اور یہ فیصلے کیے ہیں جو میں اگر آپ کو بتاؤں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو اپرووڈ لوڈ شیڈنگ کی ہے کابینہ نے بھی، اور کل آپ کو بتایا وزیر پاور نے بھی، بجلی نے، کہ کس طرح اس میں K3 کا منصوبہ، لکی، سوا، بھکی، مظفر گڑھ کا منصوبہ، جو کہ ان تمام پروجیکٹس کی پلانٹس کی جو ٹوٹل کیپیسٹی ہے وہ 2871 بنتی ہے، جس کو سسٹم کے اندر شامل کر لیا گیا ہے. یہ اس وقت آپریشنل ہے اور سسٹم کے اندر یہ بجلی شامل کی گئی ہے جو ڈفرینٹ وجوہات کی وجہ سے سسٹم میں نہیں تھی، جو انفورس شارٹیجز تھیں کہ جو پچھلی سائیکل کے اندر پروجیکٹس کو مکمل کرنا تھا، مرمت کرنا تھا، وہ نہیں ہوئے. لیکن اس وقت یہ تمام آپریشنل پلانٹس ہیں اور ان کی 2871 کی جو میگا واٹس کی بجلی کیپیسٹی ہے وہ اس وقت سسٹم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. اس کے بعد 16 سے 24 جون کے اندر ساہیوال کا جو کول بیس پروجیکٹ ہے جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 600 میگا واٹ کی ہے وہ بھی سسٹم میں شامل کر لی جائے گی اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 3 گھنٹے ہو جائے گا. اس کے بعد اور یہ جس طرح سسٹم میں ایڈ ہوگا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو ڈیمانڈ کا اور اس کا گیپ ہے اس وقت، ڈیمانڈ سپلائی جو ہے وہ 21,200 میگا واٹ ہے، جو کہ 6 سے 15 جون تک یہ جو ساہیوال کا کول پروجیکٹ ہے اس کو شامل کرنے کے بعد وہ 21,800 ہو جائے گی اور 600 میگا واٹ سسٹم میں ایڈ ہو جائیں گے. 16 سے 24 جون تک 3 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جو ہے اس پر ہم انشاءاللہ آ جائیں گے. اس کے بعد 25 سے 29 جون کا اندر جو کراچی کا K2 پروجیکٹ ہے پلانٹ، وہ ٹوٹل 1040 میگا واٹ اس کی کیپیسٹی ہے اور اس سے ہم سپلائی 22,840 کے اوپر آ جائیں گے اور دورانیہ لوڈ شیڈنگ کا انشاءاللہ 2.5 گھنٹے پر آ جائے گا. اس کے بعد جو 30 جون ہے، 30 جون کے اندر جو پورٹ قاسم کا کول بیسڈ پلانٹ ہے اس کا 600 میگا واٹ سسٹم میں شامل کر لیا جائے گا اور لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ انشاءاللہ ان تمام فیصلوں کے بعد اور اپروولز کے بعد جو آج دے دیے گئے ہیں وہ 30 جون تک 2 گھنٹے جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کا دورانیہ آ جائے گا. اور اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایڈیشنل پروجیکٹس ہیں جن کو آپریشن کرنا تھا اس پہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام شروع ہو گیا. اس سے ریلیٹڈ جتنے ایڈمنسٹریٹو ہچز تھیں، جتنی رکاوٹیں تھیں، ان تمام کے اوپر آج کابینہ نے فیصلے کر دیے ہیں اور وہ تمام منصوبے جو تاخیر کا شکار ہیں وہ تمام بھی سسٹم میں ڈال لیے جائیں گے. تو مقصد اس وقت موجودہ صورتحال جو ہنگامی صورتحال ہے، غیر معمولی صورتحال ہے، چیلنجنگ صورتحال ہے، اس کو نمٹنے کی کوشش ہے. اس کے بعد جو ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ ہے وہ ایڈیشنل کس طرح کیپیسٹی انکریز کر کے انسٹالڈ کیپیسٹی اس کو شامل کیا جائے گا، وہ بھی اس کے اندر انتظام ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں کے اندر جو ایک پرائم منسٹر کا کابینہ پوری کے اندر ایک جو بحث ہوئی کہ کس طرح ہم رینیوبل انرجیز کے اوپر جائیں تاکہ جو انٹرنیشنل فیول پرائسز کے اندر انکریز ہے اور ایک سرج آ رہی ہے جو اسکائی ہائی اس وقت ہیں، لیکن ہم مقامی طور پر کس طرح رینیوبل انرجی جس میں سولر ہے، ونڈ ہے، اس کے اوپر کس طرح ہم کنورٹ ہو سکتے ہیں ایز اے نیشن تاکہ یہ جو بحران ہے اس میں ہم سب اپنا حصہ بھی ڈالیں اور قابو بھی پا سکیں. تو یہ چیزیں تھیں جو کہ لوڈ شیڈنگ سے ریلیٹڈ تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف سپلائی سائڈ کے اوپر یہ تمام چیزیں کی گئی ہیں آج فیصلے اور یہ پلان دیا گیا ہے کابینہ نے جو اپروو کیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک پورا کنزرویشن پلان بھی آج کابینہ نے اپروو کیا ہے. اور اس کنزرویشن کے اندر جو سب سے چیز ہے وہ تجویز یہ آئی تھی کابینہ کو کہ 33% جو پی او ایل کے جو مد میں فیول کے مد میں کوٹا ہے گورنمنٹ آفیشلز کا اور اس کو کم کر دیا جائے کابینہ کے ممبرز کا، بلکہ تجویز میں 33% صرف گورنمنٹ آفیشلز کا تھا، مگر کابینہ نے، پرائم منسٹر نے اس کو 40% نہ خالی گورنمنٹ آفیشلز نہیں بلکہ کابینہ کے ممبرز کا بھی جو فیول کوٹا ہے اس کو کم کر دیا گیا ہے 40% کے اوپر. تو اگر ہم ایک طرف عوام سے قربانی مانگ رہے ہیں، ایک طرف عوام مشکل صورتحال میں ہے، تو ہم نے ان تمام جو اقدامات ہیں اس کا آغاز کابینہ سے شروع کیا ہے، اپنے گھر سے شروع کیا ہے تاکہ جو بوجھ ہے اس کو کم سے کم ٹرانسفر کیا جائے
پاکستان کی عوام کے اوپر منتقل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تجویز ہے یہ میں دوبارہ دہرا دوں کہ 33% تجویز دی گئی تھی, کیونکہ کئی رپورٹس کر رہے ہیں چینلز کے وہ 33% خالی گورنمنٹ آفیشلز کے لیے ہے, بلکہ یہ پوری 40% گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ کے ممبرز کی جو فیول کوٹا ہے اس کو 40% کم کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ورکنگ ڈیز 5 ورکنگ ڈیز جو ہفتے کی چھٹی, آپ کو پتہ ہے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا آتے ہی جو سیٹرڈے کی چھٹی تھی اس کو ختم کیا گیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے, زیادہ سے زیادہ ایفیشنسی سسٹم میں ڈالی جائے. لیکن یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ غیر معمولی حالات ہیں, یہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں, اور اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے, اور اس کا خالی اس ایک دن کا جو امپیکٹ ہے وہ $386 ملین بنتا ہے سالانہ, اور اس کا جو 77 ارب روپے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ امپورٹ بل کے اوپر اثر ہوگا, جس سے ہم یہ اس کی بچت کر سکیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جی جو اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر بھی ایک اور اس میں جو ورکنگ ڈیز ہیں اس کے اندر جو فرائیڈے ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز آئی ہے, اور پاور منسٹری کی طرف سے, اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے اندر بھی اس قسم کے ورک فرام ہوم کا صورتحال تھا, لیکن اس پہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے کہ اگر اس کا کیا میکنزم ہوگا ورک فرام ہوم کا, تاکہ ایفیشنسی پہ فرق نہ پڑے, اور ہم کس طرح اس کو بہتر طریقے سے, زیادہ مؤثر طریقے سے ہم اس کو اعلان کرنے کے بعد اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس پہ ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو اگلے کابینہ میں اس کی تمام تجاویز کو پیش کرے گی, اور اس سے جو امپیکٹ آئے گا اور کیسے اس کا میکنزم ایڈمنسٹریٹولی ہوگا اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد جو سوئچنگ آف آلٹرنیٹ اسٹریٹ لائٹس ہیں اس کے اوپر ایک سحر حاصل گفتگو ہوئی, کمپلیٹ بحث ہوئی, اور اس پہ بھی اپروول دیا گیا ہے کہ ہم اس کو پروونسز کے ساتھ مل کر, میونسپل اتھارٹیز کے ساتھ مل کر اس کو یقینی بنائیں کہ آلٹرنیٹیو ڈے نائٹس کے اوپر آپ لائٹس جو ہیں اسٹریٹ لائٹس ان کو جلائیں, اور اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ خاصا اس کے فائنینشیل امپیکٹ پڑے گا. اس کے بعد ایک تجویز آئی تھی ارلی کلوجر آف کمرشل مارکیٹس کے, اور یہ ہوتا بھی رہا ہے, یہ ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو ہوا ہے, لیکن اس کے اوپر ایک کل میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ تمام وزرائے اعلیٰ تمام صوبوں کے, وہ نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہے جس کے اندر وہ موجود ہوں گے. تو وزیر اعظم ان کے ساتھ مل کر یہ بحث کر کے کہ کس طرح اس کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ ان کو کانفیڈنس ملے کہ تاجر, کاروباری حلقے, جو ساری ٹریڈ یونینز ہیں, جو جتنے اس سے ریلیٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ مل کر ہم پروونسز کے ساتھ جو وزرائے اعلیٰ ہیں, چیف منسٹرز ہیں, ان کے ساتھ مل کر اس کا اعلان کیا جائے گا. اس کے بعد جو ہمارا ایک روایت ہے, ہمارا بیہیویئر ہے, ہمارا ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اپنی گاڑیوں کی ٹیوننگ, اس کے انجن کی ہیلتھ کیا ہے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کرتے, اور اس کو اینولی ہم مینٹننس کے اندر ان کے مانیٹر بھی نہیں کرتے, نہ ان کو ہم چیک کرواتے ہیں. تو اس کے اوپر ایک بڑا ہی اچھا اقدام ہے جو آج فیصلہ کیا گیا ہے, یہ بھی پروونسز کے ساتھ مل کر کے جو وہاں سینٹرز ہیں, جو ٹیون اپ سینٹرز پروونسز کے اندر موجود ہیں, اور ان کا پورا جو نیٹ ورک ہے اس کو بڑھایا جائے, اور ایڈوائزری اور مانیٹرنگ رول وہ ادا کریں جو وہیکلز ہیں ان کی ٹیون اپس کے لیے, اور اس کا بھی جو گاڑیوں کی فیول کنزمپشن ہے اور فیول ایفیشنسی ہے اس کے اندر تاکہ بہتری آ سکے. اور 40 سے جو اسٹڈی ہے وہ 40 سے 50% اس پہ امپیکٹ پڑتا ہے اگر ہم اس کو ریگولرلی انجنس کو اور مینٹیننس کو اور ٹیوننگ کرتے رہیں. تو اس کے اوپر بھی جو کابینہ ہے اس نے فیصلہ کیا ہے کہ ان کا ایک تو نیٹ ورک بڑھایا جائے, ان سینٹرز کو بڑھایا جائے, اور یہ پہلے ہی پنجاب حکومت میں جب چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے یہ کیا تھا, اسی ماڈل کو ریپلیکیٹ کیا جائے تمام پروونسز کے ساتھ مل کر. تو یہ آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دی ہے. پھر ٹریکٹرز ریپیئر اینڈ مینٹیننس جو فارمر لیول کے اوپر ایگریکلچر سیکٹر کے اندر جو اس کا ہیوج امپیکٹ ہے فیول کنزمپشن کا, اس کے اوپر بھی یہ ایک کہا گیا ہے کہ فیلڈ کے اندر جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی بھی اور انجن کی بھی ہیلتھ آف دا ٹریکٹرز اس کو بھی مانیٹر کیا جائے. فارمرز اور ان کے ساتھ جو الائڈ ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس کی ٹریننگ, اس کی کیپیسٹی اور بار بار ریگولر مینٹیننس آف دا ٹریکٹرز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کا بھی آج یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کے ٹیون اپس کے لیے بھی سینٹرز کو بڑھایا جائے, فارمرز کو ایکسیس دی جائے تاکہ اس کا بھی جو بہتر طریقے سے زیادہ مؤثر طریقے سے انتظام ہو سکے.
پھر ایک نیشنل سطح کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کی آج کابینہ نے منظوری دی ہے کہ ان تمام چیزوں کے اندر جو ہر شہری کا ہر سطح کے اوپر جو ایک اویئرنیس کا جو فقدان کہہ لیں یا کبھی کبھی ہم اپنی لاپرواہی میں وہ کام نہیں کرتے تو اس کے اوپر ایک اویئرنیس کیمپین کو چلانے کی ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے جو انشاءاللہ ہم کل سے شروع کر دیں گے نیشنل لیول کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو میٹنگز ہیں سرکاری میٹنگز ہیں اور ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ورچوئل اور ویڈیو کے اوپر شفٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ جہاں ٹریول کو اوائڈ کیا جائے اور زیادہ زوم میٹنگز یا ڈیجیٹل میٹنگز ان پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے جو میٹنگز ہیں وہ کی جائیں. یہ کنزرویشن پلان تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا جو کہ آج کابینہ نے جس کا اپروول دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک پورا ایک پلان ہے جس میں غیر معمولی صورتحال ہے, عوام ایک مشکل کیفیت سے گزر رہی ہے جس کا ہمیں ادراک بھی ہے اور اس کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے, اس کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آسٹیرٹی میجرز ہیں وہ گورنمنٹ کی سطح پر کابینہ کی سطح پر جو لیے گئے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں گی جس کی آج منظوری دی گئی ہے. اور اس میں تمام پرچیز آف آل ٹائپس آف وہیکلز کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے حکومت کی طرف سے. اور اس کے اندر جو ایسی وہیکلز ہیں جو یوٹیلیٹی وہیکلز ہیں جس کے اندر ایمبولینسز ہیں, اسکول بسز ہیں اور جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو ہم وہیکلز ٹرانسپورٹ لیتے ہیں اس کو ایگزیمپٹ کرتے ہوئے باقی تمام وہیکل کی جو پروکیورمنٹ ہے پرچیز ہے اس کے اوپر کرنٹ ایئر کے اندر کمپلیٹ مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریٹمنٹ ابراڈ ہے بائی گورنمنٹ آفیشلز اور کابینہ اس کے اوپر مکمل بین لگا دیا گیا ہے جو کہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ایکسپینس کا ہے اور اس کے اوپر بھی کمپلیٹ مکمل بین ہے. پرچیز آف جتنے یہ دفاتری تنیز و آرائش کی چیزیں ہیں ان تمام کے اوپر جس کے اندر فرنیچر آتا ہے جس کے اندر ڈفرینٹ اکوپمنٹس آتے ہیں جس کی میں اس کی تفصیل میں آتی ہوں لیکن تمام فرنیچر اور تمام ایسی چیزوں کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا اس کی پروکیورمنٹ اور پرچیز کے اوپر. اس کے ساتھ ساتھ جو آفس کے یوز کی مشینری ہے اس میں کچھ ایگزیمپشنز کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے وہ مشینری پرچیز بھی کرنی ہے تو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو اس کو مانیٹر کرے گی اس کے آسٹیرٹی کو اور وہ اس کے اوپر اپنی رپورٹ بھی دے گی. اس کے اوپر بھی کمپلیٹ بین لگا دیا گیا ہے. جتنے آفیشیل وزٹس ہیں ابراڈ گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے فنکشنریز کی طرف سے اور منسٹرز کی طرف سے اس پہ بھی مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. صرف وہ جو کہ اوبلیگیٹری وزٹس ہیں صرف اس کی اجازت دی جائے گی اور اگر اس کے علاوہ کوئی بہت ضروری ایسا بائی لیٹرل وزٹ ہے جس کو ہونا بہت ضروری ہے جیسے میں نے پہلے کہا اوبلیگیٹری وزٹس ہیں اس کے اوپر بھی کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور اس کے بعد اس کی اجازت دی جائے گی. تمام دفاتر کے اندر جو کہ گورنمنٹ کے آفیسز ہیں الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں اٹانومس باڈیز ہیں گورنمنٹ کی ان کے اندر لنچز ڈنرز اور ہائی ٹیز مکمل طور پر بین کر دی گئی ہیں اور جو اس کو مانیٹر کیا بھی جائے گا جو انسپیکشن کمیٹیز ہیں اور اس کے اوپر بھی مکمل بین کر دیا گیا ہے کسی بھی قسم کے ایکسپینس کے اوپر. اس کے بعد جی جو کنزمپشن ہے یوٹیلیٹیز کی گورنمنٹ لیول کے اوپر اور گورنمنٹ کی سطح کے اوپر جتنے آفیسز ہیں اس میں 10% کمی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے 10% آف دا یوٹیلیٹی کنزمپشنز کے اوپر. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے 40% آف دا فیول کوٹا ہے وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے اور زوم میٹنگز کا بھی میں نے ذکر آسٹیرٹی میجرز کے اندر پہلے کر دیا ہے. تو یہ وہ تمام آسٹیرٹی میجرز کی چیزیں ہیں جو کابینہ نے جس کے اوپر اپروولز دیے ہیں اور وہ آج سے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے کابینہ کی میٹنگ کے بعد. اب ایک ایجنڈا ہے جو کہ آج الیکشن کمیشن کی رپورٹ پیش کی گئی ہے کابینہ کے سامنے اور اس کے اندر کابینہ کے اجلاس میں کافی سحر حاصل اس پہ گفتگو بھی ہوئی ہے اور بحث بھی کی گئی ہے اور یہ بھی ڈفرینٹ تجاویز بھی کابینہ کی طرف سے آئی ہیں کہ کس طرح الیکشن کمیشن کی ورکنگ کو بہتر بنایا جا سکے تاکہ آئندہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ شفاف ہو غیر جانبدار ہو اور الیکشن کمیشن مؤثر طریقے سے ایفیشینٹ طریقے سے اپنا کام کر سکے اور کوئی رکاوٹ نہ ہو. اس کے لیے پارلیمنٹ کے اندر جب یہ رپورٹ پیش ہو رہی ہے تو اس کے اوپر بحث کے لیے کابینہ نے تجویز پیش کی ہے کہ پارلیمنٹ اس کے اوپر ایک سحر حاصل
بحث کروائے اور پارلیمانی کمیٹیز جو ہیں سینٹ کے اندر اور نیشنل اسمبلی کے اندر وہ مکمل طور پر اس پہ بحث کریں اور تجاویز مرتب کریں تاکہ جو الیکٹورل ریفارم ہے جو اس حکومت کا اتحادی حکومت کا ایک اولین پرائیورٹی ہے ترجیح ہے وہ تجاویز اس کے اندر شامل کر لی جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈسکا الیکشن کے اوپر رپورٹ پیش کی گئی ہے اور اس کے اندر بھی کابینہ کے جو ممبران ہیں کافی تشویش پائی جاتی ہے اور یہ رپورٹ کے اندر جو لوور سٹاف ہے جو وہ سطح جس میں ٹیچرز ہیں بینک آفیسرز ہیں مختلف محکموں کے جو لوگ الیکشن کنڈکٹ کراتے ہیں ان کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ عائد کی گئی ہے. تو اور اس میں بھی بہت سے ایسے کی لوگ جو وہاں پلیسڈ تھے وہ ابھی تک ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں اور وہ ان پوزیشنز کے اوپر موجود بھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو رپورٹ ہے وہ بالکل سائلنٹ ہے وہ خاموش ہے کہ جو فیصلہ سازی کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈائریکشنز دی تھیں اس پورے پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ڈسکا الیکشن جس میں آپ کو یاد ہوگا آپ کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے میں بتانا چاہتی ہوں اور رپورٹس بھی موجود ہیں پوری ڈسکا الیکشن کے دوران ایک کمپلیٹ رپورٹ بھی ہے جس کے اوپر الیکشن کمیشن کی 3 پریس ریلیزز بھی ہیں کہ کس طرح اس رات کو جو ذمہ داران تھے وہ غائب تھے ان کو ایکسس نہیں تھی اور بار بار الیکشن کمیشن اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا تھا لیکن سنوائی کوئی نہیں تھی. تو یہ پوری چیزیں ہیں جس میں الیکشن کمیشن کا عملہ اغوا ہو گیا تھا. الیکشن کمیشن کے جو عملہ ہے وہ اغوا ہو گیا ڈبے ووٹوں والے جو ہیں وہ چوری ہو گئے اور پھر دھند کے باعث کہا گیا کہ یہ عملہ جو ہے وہ الیکشن جو پریزائڈنگ آفیسر ہے وہاں وہ تمام لاپتہ ہو گئے وہ اغوا ہو گئے. یہ پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ووٹ کے ڈبے چوری ہوتے تو سنا تھا ووٹ چوری ہوتے سنا تھا لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا پورا عملہ غائب ہو جائے دھند کے باعث. تو یہ وہ رپورٹ پیش کی گئی ہے تو اس میں کابینہ کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک اعلیٰ سطحی انکوائری انیشیٹ کی جائے کہ جو ذمہ دار ڈیوٹی پہ قانون سازی جو اس وقت جو فیصلہ سازی کر رہے تھے جو یہ ڈیسیجنز لے رہے تھے جو یہ ڈائریکشنز دے رہے تھے اس کے ذمہ داران کا تعین کیا جائے اور ایک مکمل انکوائری کے بعد قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے. اور یہ صرف ڈسکا الیکشن کی بات نہیں ہے بلکہ اس طرح کی جو کارروائی ہے اس طرح کے جو فیصلے ہیں ان کا اثر آئندہ آنے والے الیکشنز کے اوپر ہوتا ہے ان کی شفافیت پہ ہوتا ہے ان کی غیر جانبداری پہ ہوتا ہے کہ کوئی آنے والے وقت میں الیکشن کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے اگر یہ ڈسکا کے اوپر انکوائری اور یہ ایک ایسی مثال نہ بنائی گئی. یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کے الیکشن کے لیے تو خالی ڈسکا کا الیکشن نہیں بلکہ اس کی انکوائری رپورٹ اور تمام ذمہ داران کو قانون کے مطابق جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں تاکہ اس کی ڈیٹرنس قائم ہو اور آئندہ یہ کوئی جرت نہ کر سکے کسی طرح بھی الیکشن کو سبوٹاج کرنے کا اور ہائی جیک کرنے کا. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کابینہ میں آج ڈسکس ہوئیں اور فیصلے ہوئے. اب میں قاہرہ صاحب کو یہ کہوں گی کہ اگر وہ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کابینہ کے ممبرز کی طرف سے. بہت شکریہ. بہت ساری جو وضاحت ہے وہ مریم صاحبہ نے کر دی ہے. کابینہ نے یقیناً اس بات پہ ایک تشویش ہے کہ ملک کے حالات بڑے سخت ہیں مشکل صورتحال ہے فسکل سپیس کم ہے اور اس وقت ہمیں مزید زیادہ بہتر اہم اور مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. یہی تقاضا اس وقت حالات ہم سے کرتے ہیں یہی تقاضا آپ ساری قوم ہم سے کرتی ہے. لیڈرشپ ہے بھی یہی کہ آپ مشکل وقت میں اچھے بھلے وہ مشکل ہی فیصلے ہوں لیکن وہ فیصلے کر کے تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بہتری کی نوید مل سکے. اس صورتحال میں جب ڈکلائن ہو رہا ہو اور آپ ڈکلائن کو روکتے ہیں پھر اس کو امپروو کرنے کی طرف چلتے ہیں تو اس پہ کابینہ کے اندر مکمل طور پہ وزیر اعظم صاحب بھی اور ساری کابینہ اس پہ متفق تھی کہ ہمیں جس طرح مریم نے بھی بتایا آپ کو کہ بہت سارے فیصلے وہ تھے جو آسٹیریٹی میئرز کے حوالے تھے بہت سارے وہ ہے جو قوم کی عادات بدلنے کے حوالے سے کابینہ کو اپنے آپ کو گورنمنٹ کی پرفارمنس کو امپروو کرنے کے حوالے سے اور اسی طرح پاکستان کے اپنے اس وقت دنیا میں اوورال جو انرجی ہے اس کی قیمت بہت بڑھ رہی ہے اور خاص طور پہ کول کی تیل کی ان دونوں پہ انحصار کم کرنے کے لیے آج یہ بھی ایک فیصلہ ہوا بلکہ اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب آلریڈی ٹاسک فورس بنا چکے ہیں کہ لوکل کول کے استعمال کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ تھر کول ہے یا ہمارا بلوچستان کا یا پنجاب کا یا ملک بھر میں جہاں بھی اس کول کے استعمال کو جلد از جلد ہمارے جو پلانٹس ہیں ان کے اندر استعمال کیا جائے اس پہ پلانٹس کی کنورشن کے